معلم. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. طلبہ کی کردار سازی میں ناکامی کی وجوہات تو کئی ہیں، جس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اضافہ بھی ہو رہا ہے. پہلے مسلمانوں کے تعلیمی اداروں کے مقاصد عظیم ہوا کرتے تھے، کیونکہ ان اداروں میں علوم، فنون، وہی آگے فنون یعنی علوم کیا ہے؟ ایجوکیشن، آپ کی ایجوکیشن، اور فنون کیا ہے؟ اسکلز کے ساتھ ساتھ قرآن فہمی اور سیرت کا مطالعہ ایک اہم جزو تھا. اور ان اداروں کا مقصد ایک ایسا فرد تیار کرنا تھا جو نہ صرف علمیت اور صلاحیت کے اعتبار سے بہترین ہو بلکہ صالح اور نیک بھی ہو. یہی والدین کا مطمع نظر بھی ہوتا تھا. پچھلے 30 سالوں کے تعلیمی اداروں پر تنقیدی نظر ڈالیں تو آئے دن کھلنے والے تعلیمی اداروں کا اصل مقصد صرف کاروباری ہوتا ہے. دوسرا مقصد یہ کہ ایک ایسا فرد تیار کیا جائے جو معاشرے میں اچھی نوکری حاصل کر سکے اور بہترین انگریزی بول کر متاثر کر سکے. ایک مخلص استاد طلبہ کی کردار سازی کیسے کرے؟ سولوشن کیا ہے؟ واٹ از دا سولوشن؟ استاد کو قرآن و سیرت کا مطالعہ، اخلاقیات کے ساتھ بچوں کی نفسیات یعنی اس کی ذہنی کاؤنسلنگ، اور جدید تعلیمی اور تدریسی مہارتیں سیکھنی چاہیے. جدید ماڈرن ایجوکیشن اور ٹیچنگ اسکلس سیکھنی چاہیے تاکہ وہ طلبہ کی کردار سازی بہتر طریقے سے کر سکیں. طلبہ کے لیے استاد صرف اس وقت قابل تقلید بن سکتے ہیں جب وہ اپنے مضمون پر عبور رکھنے کے ساتھ خدا خوفی، اپنے معلم ہونے کا اصل مقصد اور اس پر فخر کرنا، طلبہ کے لیے محبت، شفقت اور تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کے لیے بہترین معلم ثابت ہوں. اس میں تھوڑی بات کرتے ہیں. استاد کو قرآن و سیرت کا مطالعہ، اب یہ ہر استاد تو نہیں کر رہا. یہ تو اسلام میں جس کو شغف ہوگا، جس کے پاس وقت ہوگا، اپنی اصلاح کی فکر ہوگی کہ میں اس علم سے بہرہ مند ہو جاؤں، اس سے کچھ فیض حاصل کروں. یہ ہر استاد تو نہیں کر رہا. اب وہ کیا کرے؟ جو قرآن سیرت عالم علماء جو ہیں وہ تو کریں گے، کیا ہے انہوں نے، اور پھر ایسی محفلوں میں، جمعے کے بیانات میں کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، درس و تدریس میں، وہ تو کر رہے ہیں. لیکن ہر استاد کیسے کرے گا؟ اس پہ آپ کے پاس کوئی ذہن میں کوئی پوائنٹ ہے؟ یعنی آپ اساتذہ کو اپنی بھی کوئی ایسی کاؤنسل گروپ بنانا ہے جس میں آپ لوگ، جیسے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے الحمدللہ کہ ہمارے یہاں اسکول آف ہوتا ہے 1 بجے، 1:15 بجے ہمارے یہاں تعلیم ہوتی ہے خواتین کی. یہ لوگ تعلیم کرتے ہیں ڈفرینٹ، جس تعلیم تبلیغ والے کرتے ہیں نا، کبھی ایک تعلیم کرے کبھی دوسرا کرے گا. اس میں فضائل ذکر اور ازواج مطہرات کے، صحابیات کے کچھ واقعات کو پڑھا جاتا ہے. تو قرآن سیرت کا بات تو بہت اچھی ہے، لیکن کر کتنے لوگ رہے؟ وہ فگر آپ کے پاس بہت لمیٹڈ آ جائے گا. تو آپ کو یہ فکر کرنی ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ آپ کے جو دیگر اساتذہ کرام ہیں ان کے ساتھ بھی وقتاً فوقتاً اس طرح کی کوئی محفل میں کوئی بات چلتی رہے جس میں سب کی فکر ایک ہو کہ وہ قرآن سیرت پہ نہیں پڑھ پا رہا، ایکسس نہیں ہے، تو کم از کم آپ اس پہ محنت کرتے ہوئے کچھ آپ نے سیکھا. یار بڑی اچھی بات سنی تھی میں نے، آپ ذرا صحابہ کرام کہتے تھے آپ تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آئیں، بڑی اچھی بات ہے. تو آپ اس کو بڑے طریقے سے، تبلیغ والے جو حکمت کا طریقہ سے اختیار کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ تھوڑا سا ہی پریشان ہے، پتہ نہیں نمازوں کی کیا معاملات ہیں، کہیں پھنسا ہوا تو نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تو ہر آدمی شکار ہے، ہر آدمی اس کو شکار ہوا اس فتنے کا. تو آپ کو اس کی فکر کرتے ہوئے، اپنی فکر کرتے ہوئے، اللہ پاک آپ کو بھی نیکی کا اجر دیں گے اور عمل کی توفیق دیں گے. تو آپ اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کی فکر کرتے ہوئے قرآن و سیرت پر اگر وہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہے یا اس کی ہمت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، تو آپ اس میں محنت کریں. کوئی ایسی جیسے تعلیم کی بات 15 منٹ روزانہ بات ہو جائے، 10 منٹ بات ہو جائے، یا ویکلی بیسس پہ کوئی آدھے گھنٹے کا بیان ہو جائے، ہوتا ہوگا. اور اس کی بات جو ہے وہ آپ آگے بھی چلائیں. اخلاقیات کے ساتھ بچوں کی نفسیات اور جدید تعلیمی تدریسی مہارتیں سے وہ سیشنز آپ کے پاس الحمدللہ ہوئے ہیں، آپ کے علم میں ہوں گے. طلبہ کی کردار سازی بہتر طریقے سے کر سکے. طلبہ کے لیے استاد صرف اس وقت قابل تقلید بن سکتے ہیں جب اپنے مضمون پر عبور رکھنے کے ساتھ ساتھ خدا خوفی، اپنے معلم ہونے کا اصل مقصد اور اس پر فخر، طلبہ کے لیے محبت، شفقت اور تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کے بہتر معلم ثابت ہو. دین پر عمل کرنے کے فضائل سنائے جائیں، جبکہ اس کے برعکس وعیدوں، پابندیوں اور اللہ کے غضب اور غصے اور تنبیہ کے پہلو ہمارا زور زیادہ ہوتا ہے، جو اس نابالغ عمر میں طلبہ کے لیے سمجھنا اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے ناکافی ہوتے ہیں، بلکہ دوری کا سبب بھی بنتے ہیں. معلم. He was Muhammad
صلى الله عليه وسلم.